السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برا تھا، جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 18ویں پشت میں مصر پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمرو بن عمیر ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبداللیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا ہوں۔ وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذوالقعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ برا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں، چونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہم نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری اور 11 نکاح تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی۔
سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبدالعزیز قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو مقررہ مقام سرفس پر زبرہ اور راہ کے نیچے زیر کے ساتھ تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ناظرین گرامی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پیدائشی نام برا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جاشاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد
سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کنجی بردار کعبہ میں بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا بہنوئی تھا، جب اہل مسجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافہ کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ تھیں وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگھا کرتی ہے، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگھا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگھا وغیرہ کر سکتی ہے۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا، خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ عنہ خدا کے قرب میں چلی گئیں، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ عنہم کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ کو صرف 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روح مقدس اس جہاں فانی کو خیر آباد کہا۔ اللہ پاک ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے اور ان کے مقام و مرتبے کی فضیلت سے ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔